جی السلام علیکم مہربانو، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آج کی جیت کے بارے میں؟ السلام علیکم حسنین، بہت بہت شکریہ۔ جی یہ وہی جیت ہے جو پہلے بھی واضح تھی۔ میں نے انتظار کیا مگر کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس سارے جو دستاویز ہیں وہ موجود ہوں، میں نے ایک ایک فارم 45 اکٹھا کیا اور اس وقت اللہ کی کرم سے 100% رزلٹ اور فارم 45 آپ کے سامنے ہے، میں نے اپلوڈ بھی کیے ہیں، لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اب میں نہیں کہہ رہی، یہ کوئی فارم 47 جو جعلی نمبروں سے بنایا گیا ہے یہ وہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ فارم 45 کہہ رہا ہے جو ہر پولنگ اسٹیشن سے کلیکٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے ووٹ ریجیکٹ کیے گئے تھے اور کیا وجہ تھی اتنے ووٹ ریجیکٹ کرنے کی؟ جی دیکھیے، فارم 45 کے مطابق اور جو میں نے آپ کو اپلوڈ بھی کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق صرف 4150 کے قریب فارم جو ہے ووٹ ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے، مگر فارم 47 پہ انہوں نے جو ریجیکشن ووٹس کی لکھی ہے وہ ہے 16,500، جو آج تک شاید ہم نے کبھی پہلے دیکھی بھی نہیں ہے کہ اتنی ہائی ریٹ آف ریجیکشن ہو ووٹس کی۔ تو وہ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں اتنے زیادہ ووٹس ریجیکٹ شو ہو رہے ہیں فارم 47 پہ، کیونکہ وہ حساب برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح ایک پلہ جو ہے اس کو بھاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے فارم 45 کو ساروں کو کولیٹ کر کے اس کے ڈیٹا کو ایک ایکسل شیٹ میں ڈالا ہے، لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ اپنا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں، اس پولنگ اسٹیشن کے مقامی لوگ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی اتنے ہی ووٹ پڑے تھے یہاں پر، وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیک کر سکتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ 100% اوتھینٹک رزلٹ ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کی جیت ہو گئی، زین قریشی کی جیت ہو گئی، کیا سمجھتے ہیں ملتان کی عوام نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کو دھکے دیے گئے، جو اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا، اس چیز کا بدلہ لے لیا ہے؟ جی بالکل، اس چیز کا صرف بدلہ نہیں لیا، انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیں گے، وہ ظلم کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے یہ اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ تشدد اور پرچے اور جس طرح چادر اور چار دیواری پامال ہوئی، یہ ہماری ریت ہے، نہ ہماری روایت ہے، اور نہ ہی ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے۔ تو انہوں نے نہ صرف میرے والد کے لیے ایک واضح ان کے حق میں جواب دیا ہے، مگر انہوں نے اپنے گھروں کا بھی دفاع کیا ہے، اپنے حقوق کا بھی دفاع کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہم ان کا دفاع بھی کریں گے اور ہم اپنا حق لیں گے بھی۔ اچھا اور انہوں نے یہ سب ایک بہت پرامن اور خوبصورت طریقے سے کیا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اچھا ملک بھر میں بہت سے ایسے حلقے ہیں، اٹک کی بات کریں، اسلام آباد، سیالکوٹ، جن کا رزلٹ چینج کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں وہاں بھی جیت ہو جائے گی، وہ فاتح قرار دے دیے جائیں گے؟ جی بالکل، مجھے پورا یقین ہے کہ ان حلقوں میں بھی سب اپنے فارم اس وقت مکمل کر چکے ہوں گے اور وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر۔ 45 ضروری کس لیے ہوتا ہے؟ فارم 45 یہ وہ کاغذ ہے جو پولنگ سٹیشن کے اوپر، جہاں پر گنتی آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ کے پولنگ ایجنٹس کے سامنے ہوتی ہے، سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ گنتی ہوتی ہے، اس کے بعد ہر جماعت کا پولنگ ایجنٹ اور پریزائڈنگ آفیسر اور وہ سب اس پہ دستخط کرتے ہیں، اسسٹنٹ جو آر او ہوتا ہے وہ بھی اس پہ دستخط کرتا ہے۔ تو یہ تصدیق شدہ کاغذ ہے جس پہ سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ کریکٹ نمبرز ہیں۔ یہ فارم 45 اور بیلٹس پھر آگے دیے جاتے ہیں، آر او کیمپ آفس کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سارے جو فارم 45 ہے اس کی جمع کل کر کے تو آپ کا فارم 47 بنتا ہے۔ اب فارم 45 کی کل جمع میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور جو فارم 47 ای سی پی نے اپلوڈ کیا ہے شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور یقیناً جب وہ یہ دیکھیں گے کہ فارم 45 اور اس کی کل تعداد یہ ہے تو یقیناً وہ نظر ثانی کریں گے، شاید ان کے پاس کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو اس وقت جس کا حساب کمزور ہو، تو یقیناً وہ اب ایک مضبوط حساب کی صلاحیت رکھنے والے بندے کو بٹھائیں گے اور دوبارہ ٹوٹلز کریں گے، اور وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس حلقے میں مہربانو قریشی میری پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے۔ بہت شکریہ مہربانو۔ تھینک یو۔
جی یہ مہر بانو میرے ساتھ موجود تھیں، مہر بانو ملتان سے آج فاتح قرار دے دی گئی ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.